اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے کے بارے میں بہت سے لوگوں کے غلط نظریات ہیں، جس طرح کہ یہ مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے۔ آج ہم ان کے اسی خیال کی نفی کریں گے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں نفی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ سفر کے چاند کا ایک بڑا ہی زبردست اور طاقتور عمل شیئر کریں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو بڑی زبردست ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، بعض لوگ سفر کے مہینے کے ساتھ المظفر یا الخیر کا اضافہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مظفر کے معنی کامیابی اور خیر کے معنی نیکی، سلامتی اور برکت کے ہیں۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس اور برا سمجھتے تھے، اور اس مہینے کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے کہ اس مہینے میں آفات و مصائب نازل ہوتی ہیں، اور آج بھی بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو سفر المظفر یا سفر الخیر کہتے ہیں، تاکہ اسے نحوست والا مہینہ نہ سمجھا جائے بلکہ کامیابی اور خیر کا مہینہ سمجھا جائے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر دیکھا جائے تو آج کل مسلمانوں میں بھی اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے توہم پرستی بہت زیادہ ذہنوں میں رائج ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت چھات یعنی کہ بیماری کا دوسرے سے لگنے کا وہم اور الو کو منحوس سمجھنا اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو دوستو، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں توہم پرستی، چھوت چھات اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی نفی فرمائی ہے۔ لہٰذا کسی وقت اور زمانے میں کوئی نحوست اور برائی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیر دیتا ہوں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، پتہ چلا کہ نحوست کی اصل وجہ زمانہ وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ کوئی مہینہ، بلکہ نحوست کی اصل وجہ انسان کے اپنے برے اعمال ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس چھوٹی سی وضاحت سے آپ کو سمجھ لگ چکی ہوگی کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں، اور نہ ہی اس مہینے آسمان سے بلائیں اترتی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، وہ اپنے ذہن سے ان باتوں کو نکال دیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتلایا کہ آج میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کے چاند کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اب عمل آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس عمل کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کون کون سے فوائد سے نوازے گا، اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آپ کو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا کرے گا، آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز چیز کی طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اب عمل آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ جب ماہ سفر کا چاند نظر آ جائے، یعنی کہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ ماہ سفر کا چاند نظر آ چکا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اے میرے پاک پروردگار، یہ مہینہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری پوری فیملی کے لیے، بلکہ میری پوری بستی کے لیے خیر و برکت والا مہینہ بنا دے۔ اس کے بعد میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے
آپ اس مبارک عمل کو، اس مبارک وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ 33 ٹائمز سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 33 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا عمل ہے، بڑا مبارک عمل ہے اور اللہ رب العزت کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں اور میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ نے اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ اس دعا کی آپ نے 1 تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب جب آپ یہ عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں آپ نے ان سب کا تصور کر لینا ہے اور آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعائیں مانگنی ہے کہ یا پروردگار میری ان پریشانیوں کو دور کر دے، میری ان حاجات کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورا فرما دے، مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن میں تو راضی ہو جائے، تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ اس طرح دعائیں مانگ کر اللہ رب العزت کو منا لے۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو کوشش کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔